اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم پارٹ ایف کا حیاتیاتی کیمیا اور آرگینک کیمسٹری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے امید ہے کہ آپ جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اہم مسلمہ ادویاتی ہائیڈرو کاربن: ہلکا معدنی تیل، لائٹ منرل آئل۔ یہ ہلکا مائع پیرافین یا سفید معدنی تیل بھی کہلاتے ہیں۔ یہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں سے ہیں۔ بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ تیل ہے۔ پانی اور الکحل میں نااہل پذیر ہے۔ یہ اندرونی استعمال کے لیے مفید نہیں۔ زیادہ استعمال بطور واسطہ ہے۔ خشک اور سوزش والی جلد کو صاف کرنے کے لیے اور جلد سے ادویاتی مادے کو الگ کرنے کے لیے مستعمل ہے۔ مائع پیرافین، لیکوڈ پیرافین، یہ پیٹرولیم سے اخذ کیا ہوا مائع ہائیڈرو کاربن ہے۔ اسے معدنی تیل بھی کہتے ہیں۔ بے ذائقہ ہے اور ادویہ میں واسطہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر ناک کی غشا، اور اندرونی طور پر بطور لیکزیٹو استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ قبض کشا بھی ہوتا ہے۔ سفید پیٹرولیم کی مصنوعات میں سے ایک ہے۔ نیم ٹھوس ہائیڈرو کاربن پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرہم میں بطور اساس اور بطور تعلقی تحفظی ایجنٹ کے استعمال ہوتا ہے۔ سخت پیرافین، ہارڈ پیرافین، اسے پیرافین موم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیٹرولیم سے اخذ کرتا ہے۔ یہ ٹھوس ہائیڈرو کاربن ہے، بے رنگ یا سفید، تقریباً شفاف مادہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال بعض مرہموں کو گاڑھا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اکتھامول، یعنی جسے کالی گلیسرین بھی کہتے ہیں، اس میں پانی اور امونیم سلفیٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ سلفیونک ایسڈ کے امونیم نمکیات کا آمیزہ ہے۔ یہ جلد کی بعض بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الکحل، یہ ایسے نامیاتی غیر ہلکی ہائیڈرو کاربن ہیں جس میں OH گروپ یعنی ہائیڈروکسی گروپ کا کاربن ایٹم سے لگا ہو۔ اگر ایک OH گروپ لگا ہو تو ایسے مرکبات کو مونو ہائیڈرک الکحل کہتے ہیں۔ اگر مرکب کے مالیکیول میں ایک سے زیادہ OH گروپ ہوں تو ان کو پولی ہائیڈرک الکحل کہتے ہیں۔ مونو ہائیڈرک الکحل یعنی میتھائل الکحل، یہ ایک کاربن ایٹم کے ساتھ 3 ہائیڈروجن لگے ہوتے ہیں، اور چوتھی جو گرفت خالی ہوتی ہے اس پر OH لگا ہوتا ہے۔ اگر ایک OH لگا ہو تو اسے میتھائل الکحل کہتے ہیں۔ بے رنگ اور صاف مائع ہے۔ اس کا ذائقہ تیز اور مخصوص بو ہے۔ پانی، ایتھر اور ایتھائل الکحل میں حل پذیر ہے۔ تیاری: یہ کاربن مونو آکسائڈ گیس کی عمل انگیزی ہائیڈروجنی عمل سے تیار کیا جاتا ہے۔ استعمال اس کا یہ ہے کہ فارمیسی میں اس کا استعمال بطور محلل ہوتا ہے۔ اس کو میتھینول بھی کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی مقدار پی لینے سے غشی طاری ہوتی ہے جیسے ایتھینول سے ہوتی ہے، لیکن اس کے استعمال سے زہریلے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اندرونی استعمال ممنوع ہے، یعنی پینا نہیں ٹھیک اس کو۔ ایتھائل الکحل، یہ میتھائل الکحل کے بعد ایتھائل الکحل، یعنی اس کے ساتھ 2 کاربن لگے ہوتے ہیں، یعنی H5 ہوتے ہیں۔ H5C2OH کہلاتا ہے یہ۔ تو خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ بے رنگ شفاف مائع ہے، چبھتا ہوا ذائقہ ہے، پانی میں حل پذیر ہے اور آگ پکڑ لیتا ہے۔ اس کی تیاری یہ راب کی تخمیر یعنی فرمنٹیشن سے تیار کیا جاتا ہے۔ جو الکحل تیار ہوتی ہے اس کو عمل کشید سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ استعمال اس کا یہ ہے کہ فارمیسی میں اس کا استعمال بطور محلل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹنکچر تیار کرنے میں بطور محلل، روغن اور وارنش کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ نامیاتی مرکبات کی تیاری میں بطور شروع کرنے والے مادہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مثلا ایتھر، کلوروفارم وغیرہ۔ 70% الکحل بطور جراثیم کش استعمال کیا جاتا ہے۔ الکحل مسکن اور خواب آور ہے اور مرکزی اعصابی نظام کو ڈپریس کرتا ہے۔ بیرونی استعمال کیا جاتا ہے تو ہلکا سا مسکن، ٹھنڈا کرنے والا اور جلد کو سرخ کر دیتا ہے۔ فارمیسی کی مختلف مصنوعات بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے الیگزر جو ہائیڈرو الکحلک مصنوعات ہیں۔ آئسو پروپائل، نمبر 3 پہ آئسو پروپائل الکحل۔ یہ اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں، CH3
ایچ اور او ایچ CH3 دوسرا بھی ہے، اور تیسرا اس کے ساتھ او ایچ لگا ہوتا ہے، یعنی ایک او ایچ کے ساتھ CH3 اور ایچ. تو اس کو آپ کو تصویر کے ذریعے سمجھا دیں گے تھوڑا سا. تو اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ خصوصیات بے رنگ، شفاف اور تیزی سے تبخیر ہونے والا مائع ہے. ذائقہ تلخ اور خاص بو ہے. پانی، ایتھر اور کلوروفارم میں حل پذیر ہے. تیاری اس کی یہ ہے کہ پروپائلین کو سلفیورک ایسڈ سے تعامل کراتے ہیں اور آپ پاشیدگی کر کے آئسو پروپائل الکوہل حاصل کرتے ہیں. استعمال اس کا یہ ہے کہ سوئیوں اور انجیکشن کو اس جراثیم سے پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بطور جراثیم کش جلد اور آلات جراحی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فارمیسی کی مختلف مصنوعات میں بطور محلل استعمال ہوتا ہے اور بوقت ضرورت ایتھائل الکوہل کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. فارمیسی میں تجرباتی کام اور استخراجی عمل میں اس کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے. آگے ہے ڈائی ہائیڈرک الکوہل گلائکول. اس کے مالیکول 2 OH گروپ سے ہوتے ہیں، یعنی پہلا تھا مونو ہائیڈرک الکوہل، اب ہے ڈائی ہائیڈرک الکوہل. اس میں ایک OH تھا، اس میں 2 OH لگتے ہیں. مثلاً H4C2 اور OH2 اس کا فارمولہ بنے گا، تو اسے گلائکول کہتے ہیں. ان میں سے کچھ گلائکول بے رنگ ہوتے ہیں، بعض نمگیر مائع ہیں. ان کی حل پذیری پانی اور ہائیڈرو کاربن سے ملتی جلتی ہے، یعنی حل پذیری دونوں کے درمیان ہوتی ہے. کیمیائی خصوصیات مونو ہائیڈرک الکوہل سے ملتی جلتی ہیں. پروپائلین گلائکول یہ بھی ڈائی ہائیڈرک الکوہل ہے. یہ شفاف گاڑھا نمگیر مائع ہے، پانی اور نامیاتی محلل میں حل پذیر ہے. جراثیم کش خوبی کی بدولت اسے تحفظی ایجنٹ پریزرویٹو کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہسپتال میں فضا کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آگے ٹرائی ہائیڈرک الکوہل. اس میں 3 OH، فارمولہ وہی ہے، اس میں 3 OH یعنی 3 C اور 3 OH لگتے ہیں، یعنی H5C3OH3 اس کا فارمولہ ہے. تجارتی پیمانے پر ایتھائل الکوہل کی طرح تخمیری عمل سے تیار کی جاتی ہے. اس کے علاوہ چکنائی کی آب پاشیدگی سے بھی تیار کی جاتی ہے. خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ یہ صاف بے رنگ گاڑھا مائع ہے، ذائقہ میٹھا ہے، نمی جذب کرتا ہے، پانی اور الکوہل میں حل پذیر ہے. اسے گلیسرین کہتے ہیں. یہ بھی اسی طریقے سے تیار ہوتی ہے جس طریقے سے الکوہل تیار ہوتا ہے، یعنی 3 OH کے بعد یہ میٹھا ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ، اور یہ گلیسرین ہوتی ہے. فارمیسی میں بطور محلل اور تحفظی ایجنٹ استعمال کی جاتی ہے. میٹھا ذائقہ اور گاڑھے پن کی خصوصیات کی بنا پر کھانسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کریم اور لوشن میں بطور ملائم کنندہ استعمال کی جاتی ہے. چونکہ گلیسرین میں تحریک دینے کی صلاحیت ہے، یہ بڑی آنت کو متحرک کرتی ہے، اس لیے اسے شیاف بتی کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیں کہ یہ دونوں لیکچر جو آپ کو ابھی پڑھ کے سنائے گئے ہیں یا آپ کی گوش گزار کیے ہیں، یہ دونوں تھوڑے سے ٹف ہیں، کیونکہ میں بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ ان کی پوری ڈیفینیشن آپ کو بتا سکوں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ٹیچر سے، جو سائنس کا ٹیچر جس نے کیمسٹری فزکس وغیرہ پڑھی ہوئی ہے، تو آپ اس سے بہتر سمجھ سکیں گے. اور اس کو یہ بھی بتا دینا، کتاب اس کے سامنے رکھ کے یا یہ دونوں لیکچر سنا دینا اس کو کہ یہ اس طریقے سے سنائے گئے ہیں. تو اگر اس سے آپ ویسے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بہت لمبی تفصیل سمجھائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس 2 دن ہونے چاہیے، تو 2 دن آپ کے پاس ہوں گے نہیں تو آپ پڑھ نہیں سکیں گے. اس کو یہ صرف بتا دیں کہ ہم نے صرف اتنا پڑھنا ہے، وہ آپ کو تفصیل سے ذرا بتا دے گا کہ اس کی اتنی تعریف، یعنی مختصر جو ہے وہ آپ نے مختصر ہی پڑھنا ہے، لمبا نہیں پڑھنا. اگر آپ کو ٹیچر کو ویسے بتائیں گے تو آپ کو شروع سے لے گا اور الف سے لے کر یہ تک پوری تفصیل پڑھائے گا تو وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے. اس کو صرف یہ بتائیں کہ ہمارا یہ مختصر سا سوال ہے اور اس کا مختصر طریقے سے ہی ہمیں سمجھا دیں. وہ آپ کو آسانی سے سمجھا دے گا. جس نے FSc یا BSc کی ہوئی ہے نا یا MSc کی ہے تو وہ بہت ٹاپر ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھانا آتا ہے. تو ان سے بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. سارا مجھ پر اکتفا نہ کرنا. یہ جو دونوں لیکچر ہیں ان کو خاص طور پر کسی ٹیچر سے بھی پڑھنا ہے اپنے، جس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے یا پڑھا رہا ہے.
تو یہ آپ کی گوش گزار کرنا ضروری تھا. تو اب تک اتنا ہی. والسلام.